Good afternoon, Mr. Amir Faisal and Ujala ma'am. So I'm over here, and let me know when you want to start your discussion, question, answer. Thank you, and wish you have a nice day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور پروگرام مینیجر اجالا مغل میم کا اور سبھی ہمارے پیارے گروپ ممبرس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم زاہد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ کے تمام معزز ممبران کی خدمت میں معزز مہمان اور معزز میزبان کی خدمت میں سلام عرض ہے. محترم زاہد خان صاحب، آپ سے ہم ہر قسم کے سوال کر لیتے ہیں. آج بھی ملے جلے سوالات ہیں، کچھ میرے ہیں اور کچھ اور لوگوں کے ہیں جو مجھے سوالات بھیجتے ہیں، اور اس دفعہ بھی 2-3 سلائیڈز بھی ہیں اور ان کے بارے میں سوال ہیں اور دیگر بہت کچھ ہے. بہرحال میں اپنا پہلا سوال کرتا ہوں. وعلیکم السلام مغل میم، اور سبھی ممبرس کا پھر سے استقبال ہے اور پلیز آپ شروع کریں. بیسٹ آف لک اینڈ گڈ وشز ٹو یو سر، ٹو یو میم. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیغمبر بناتا ہے اس کے دل میں علوم کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اس کا دنیاوی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ روحانی علوم کے چشمے اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امی نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں علوم کے چشمے جاری کر دیے اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی بہت گہری حکمت ہوتی تھی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ روحانی علوم، علم اور روحانی مشاہدات اور ہر نبی کی جو ایک روحانی گروتھ ہوتی ہے وہ اس کے مطابق بولتا ہے. عیسیٰ کی جو روحانی گروتھ تھی اس کے مطابق اس نے بتایا، ابراہیم کی جو تھی اس کے مطابق، محمد صاحب کی تھی انہوں نے اس کے مطابق. لیکن یہ مشاہدات، یہ روحانی گروتھ نہ اس دنیا میں ختم ہوگی اور نہ آخرت میں ختم ہوگی، یہ چلتی ہی رہے گی حتیٰ کہ ہم خدا تعالیٰ کے معرفت الہی کو پورے طور پر پہچان لیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں. تو یہ آپ نے درست فرمایا. جی محترم، بہت شکریہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے موسوی شریعت کی علوم کی باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی. جو بھی اس زمانے میں مدرسے ہوتے تھے یا جہاں بھی لوگ موسوی شریعت کی تربیت حاصل کرتے تھے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ ابن زکریا نے 12 سال کی عمر میں تمام علوم جو تورات سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ عبور حاصل کر لیا تھا. جیسے کہ ہمارے ہاں حافظ ہوتے ہیں جو قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ نے ان علوم کو صرف زبان سے نہیں بلکہ ان کے معنیوں کو بھی سمجھا تھا. اس کے بعد آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے ہندوستان کی طرف. تو ہندو مذہب بھی آپ نے گہرائی سے مشاہدہ کیا، بدھ بھی رہے، اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر پھر واپس ہوئے، اور پھر خدا نے بتایا کہ آنے والا مسیح تو ہے. تو سارے مشاہدات علم لے کر جو نچوڑ نکالا انہوں نے وہ 2 چیزوں پہ تھا، خدا کی محبت اور وہی محبت انسانیت میں تقسیم کی جائے تب خدا کی دنیا ہے. محترم زاہد خان صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا
بیشتر حصہ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. 12 سال کی عمر کے بعد کا بھی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ہندوستان روانہ ہو گئے تھے، تو اور اس کے بعد بھی پھر صلیب سے اترنے کے بعد بھی انہوں نے ہندوستان کی طرف ہی یعنی کشمیر وغیرہ کی طرف جانے کو ترجیح دی. کل اس گروپ میں بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس بارے میں کہ وہ ہندوستان کیسے پہنچے، یعنی کشمیر تک وہ کیسے پہنچے، انہوں نے یہ سفر وغیرہ کیسے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیملیئر تھے ان راستوں سے اور اس ساری صورتحال سے. باقی میں آگے دوسرا، آپ نے ایک اور جگہ اپنی ایک آڈیو میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ نے بتایا تھا کہ جب وہ ہندوستان آ گئے تھے تو بچپن میں 12 سال کی عمر کے بعد اپنی توریت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تو پھر ایک عرصے تک وہ ہندو بھی رہے، پھر بدھسٹ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سا وقت گزارا، اور اس زمانے میں ان کی کوئی محبوبہ بھی تھی ہندوستان میں، اور جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جب صلیب سے بچے تو اس کے بعد دوبارہ ہندوستان کی طرف گئے، اور پھر وہ انہیں ملی یا نہیں ملی، میرا خیال ہے محبوبہ کی شادی ہو گئی تھی، کچھ اس طرح کا آپ نے بتایا تھا. پلیز یہ باتیں ذرا ڈیٹیل سے دوبارہ بتا دیجیے. عیسیٰ ابن زکریا دعویٰ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف ہی جانا ہے. تو 12 ٹرائب تھے، 2 جو ہیں وہ آپس ہی تھے افغانستان کی طرف. تو پھر کراس کے بعد آپ ادھر آئے اور ان کو افغانستان میں ان یہودیوں کو تعلیمات دی جو 2 قبیلے تھے، لیکن وہی ہٹ درمی اور وہی اپنا سینہ زوری، تو دل برداشتہ ہو کے پھر آپ کشمیر آ گئے. تو وہاں 3 بچے بھی ہوئے. موسیٰ، ایک بچے کا نام اپنے پر رکھا، اور ایک بیٹی تھی جو شادی کے بعد پنجاب کی طرف چلی گئی تھی. اب اس کے بعد جو ہے عیسیٰ ابن زکریا نے خاموشی اختیار کی اور پیری مریدی کا سلسلہ جاری کیا. تو وہاں بھی ان کے اس وقت مرید تھے، اب نہیں ملتے. تو ایک واقعہ ہے کہ کشمیر کے جو سربراہ تھے اس وقت کے، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ ابن زکریا سے، اور وہ بتاتا ہے اپنی کتاب میں، کتاب کا مجھے نام بھول گیا، کہ میں نے ایک شخص دیکھا جو سفید لباس میں بیٹھا ہوا پہاڑ سے وادیوں کی طرف گائے گاڑ کے بیٹھا تھا. تب میری سلام دعا ہوئی اور اس نے مجھے بتایا، وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا یا سربراہ تھا، وہ کہتا اس نے مجھے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف محبوس ہوا تھا. اپنا نام اس نے پریس بتایا اور اس قوم نے میرا یہ حال کیا، اور پھر میں وہاں سے ادھر آ گیا. تو یہ واقعہ بھی نقل ہے جو تبت کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ واقعہ ہے. کراس کے بعد ماریا میگدلینی آپ کے ساتھ یہ جو ترکی ہے یہاں تک آئی ہیں. ماریا میگدلینی سے 3 بچے تھے ان کے، لیکن ان کا جو خاندان تھا ماریا میگدلینی کا، ان سے ڈس یونٹی تھی، بہت سی چیزوں میں اختلاف تھا. اور یہاں سے ماریا میگدلینی فرانس کی طرف چلی گئی کیونکہ وہ فرانس کی شہریت رکھتی تھی، اور آپ نے وعدہ کیا کہ میں واپس مڑوں گا اور آؤں گا. لیکن ڈر یہ تھا اگر میں فرانس آیا، اور یہودی جو تھے وہ روم میں بھی تھے فرانس میں بھی تھے، کہیں وہ مجھے گرفتار نہ کرا دیں. پھر آپ کشمیر کی طرف گئے، اور شادیاں تو آپ نے 2 کی، لیکن میں نے ایک کا حال بڑا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، کتورا جیسا. تو دوسری عورت سے بھی یہ 3 بچے ہوئے تھے. عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں مجھ سے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی
جو چمڑے کی اس میں نے اس کو حفاظت کے ساتھ کسی جگہ کشمیر میں دفن کر دیا تھا. تو اب وہ کتاب کیا ہے، اس میں حالات بتائے ہیں اپنے، اور بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا میرے ساتھ واقعات پیش آئے، اور توحید باری تعالیٰ کے بارے میں وہ روشنی ڈالتے ہیں. اب میرا کام تو نہیں ہے کہ میں جا کے کشمیر میں وہ کتاب ڈھونڈوں، لیکن ایک دفعہ وہ دستیاب ہو جائے گی. لیکن عیسائیت کی جو اگنورنس ہے، اگنورنس، نظر اندازی ہے، وہ تو یہ مانتے ہی نہیں. چاہے ٹل کا زور لگا دیا علماء نے کہ یہ سری نگر میں عیسیٰ یسوع ناصری کی قبر ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ یہ چیز ثابت ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ کتاب بھی ملے گی، آثار قدیمہ اس کو ڈھونڈیں گے، اور بہت سی چیزیں واضح ہوں گی. جی بہت شکریہ. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ 2 شادیاں انہوں نے کی، مریم مگدلینی سے بھی اور ادھر آ کر بھی کشمیر کی سائٹ پر بھی، اور ٹوٹل ان کے 6 بچے ہوئے. تو لیکن ان 6 بچوں میں ظاہر ہے اگر ادھر کشمیر والی سے 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی، اور ادھر کا مجھے پتہ نہیں، تو ان 6 بچوں سے کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل آگے نہیں چلی، یعنی کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا. کیا کیا ہسٹری میں کسی نے کلیم کہ میں ان کی نسل سے ہوں؟ شادیاں 3 کی ہیں، 2 کشمیر میں اور 1 مریم مگدلینی. ہاں، عیسائیت جو ہے انٹرنیٹ پہ ملتی ہے یہ انفارمیشن کہ ان کے بچے جو فرانس میں گئے تھے مریم مگدلینی کے ساتھ، انہوں نے کلیم کیا، اور بہت سی انفارمیشن ملتی ہیں کہ وہ عیسیٰ یسوع ناصری کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ انفارمیشن بہت ڈیٹیل سے ملتی ہے انٹرنیٹ پر. اگر آپ گھمائیں کہ عیسیٰ جیسس کرائسٹ کی فیملی، تو ملتی ہے ڈیٹیل، بلکہ ان کے مزار بھی ہیں. تو لیکن یورپین یا تو اگنور کرتے ہیں یا اٹینشن نہیں دیتے، لیکن ہسٹوریکل انٹرنیٹ پر آپ کو یہ مواد مل جائے گا. کشمیر کی طرف کا نہیں ملتا، اور وہ چھپا ہوا ہے، جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، بلکہ مریدوں کا بھی بعد میں کچھ پتہ نہیں چلتا. جی محترم، بہت شکریہ. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یورپین قومیں جو ہیں ہر معاملے میں بال کی کھال نکالتی ہیں اور حد سے زیادہ تحقیق کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایسا ذکر ملتا ہے تو انہوں نے اس کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی. لیکن جہاں تک پاکستان ہندوستان، ظاہر ہے اس زمانے میں تو ایک ہی تھا، پاکستان تو بعد میں بنا. تو یہاں جو عیسیٰ خیلوی قبیلہ ملتا ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی نسل کی طرف منسوب کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کس حد تک یہ بات درست ہے. چلیں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام صاحبہ بھی ان کے ساتھ آئی تھی؟ کیونکہ یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ پاکستان کا پہاڑی علاقہ جو مری کہلاتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں میری کی قبر ہے، اور اسی وجہ سے یہ علاقہ پہلے اس کا نام میری تھا، جو بگڑتے بگڑتے مری بن گیا. اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک پہاڑی ٹیلے پر پناہ دی تھی، پہاڑی علاقے کی طرف پناہ دی تھی جہاں چشمے وغیرہ بہتے تھے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا، عیسیٰ خیل اور موسیٰ خیل یہ کلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے کلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. بہرحال میں آپ کے دوسرے سوال کو سنتا ہوں. جی آپ درست فرماتی ہیں. اس کا ذکر میں نے عیسیٰ سیکرٹ ٹیسٹمونی میں کیا ہے کہ عیسیٰ جب چلے ہیں تو ان کے ساتھ تھامس تھا جو بہت جوان تھا. پترس نے کہا کہ یہ تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے،
یہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہے گا. تو تھامس تھا جو جوان تھا اور ایک بی بی مریم تھی. اور عیسیٰ خود بتاتے ہیں مجھے، عیسیٰ بن زکریا، کہ جب سے ہم آگے آئے اس مری کے علاقے میں، راول پنڈی کے بعد یہ مری کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی سفر کیا. یہاں پر آ کر عیسیٰ بی بی مریم کو پھیپڑوں کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی کہ کھانسی بہت تھی، آسما. جیسے اب تو علاج ہے، اس وقت علاج نہیں تھا. تو یہاں پر وہ انہوں نے وفات پائی ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے، یہ مری جو ہے یہ بگڑ گیا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ وفات پائی. اس کے بعد عیسیٰ ابن زکریا آگے چلے گئے. بی بی مریم نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے عیسیٰ ابن زکریا اس جگہ قیام فرمائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا. تو اب تو علاج ہے دمہ کا، پہلے نہیں تھا. تو پھر جب حالت خراب ہو گئی تو عیسیٰ ابن زکریا اور تھامس نے انتظار کیا، اور وفات کے بعد ان کو دفن کر کے پھر یہ دوسری طرف روانہ ہو گئے. بڑی غمگین کہانی ہے. اور عیسیٰ ابن زکریا کی زندگی دکھوں اور غموں سے بھری رہی، اور بڑی تنہا زندگی گزارتے تھے، اور اکثر تنہائی میں اپنا وقت گزارتے تھے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ادھر وہ تھامس ہواری جو تھا، جن کو تھوما کے اردو میں تھوما ہواری کہتے ہیں، وہ بہت بعد تک زندہ رہے، اور انہوں نے اپنی یادداشتیں جو ٹائم انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزارا تھا وہ بھی تحریر کی تھی. اور کوئی ان کا لیٹر بھی تھا منظر عام پہ آیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اتنا سال پہلے یا اتنے مہینے پہلے وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کی ساری تفصیلات انہوں نے قلم بند کی تھی. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ لیٹر میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، اور مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کسی کتاب میں تھا یا کہیں اور میں نے پڑھا، کیونکہ انہوں نے اس کا حوالہ وغیرہ بھی سب کچھ بیان کیا تھا کہ وہ لیٹر اس نے یہاں سے اپنے کسی عزیزوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے فلسطین وغیرہ میں ان کو لکھا تھا. خیر، ہم حضرت عیسیٰ کے ریگارڈنگ بات کر رہے ہیں، تو پہلے ہم یہ سوال ذرا مکمل کر لیں، اس کے بعد میں اگلے موضوع کی طرف آتی. مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی ہی نہیں گئی، بلکہ وہ کسی اور کی شکل بدل کر، کسی اور بندے کی شکل بدل کر حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کو صلیب دی گئی؟ یہ ان کی اپنی بات کی انٹرپریٹیشن انہوں نے کی خود ہی، کہ وَقَوْلِهِمْ وَعَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہی آیت ہے غالباً، کہ نہ اسے سولی پہ لٹکا سکے اور نہ اسے مار سکے، قتل کر چکے. تو اس سے مراد یہ لی کہ اسی شیبہ پہ بتا دیا، یعنی کہ ان کو ایسا لگا. لیکن میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا سولی اور قتل کے سوا کوئی تیسری موت نہیں ہو سکتی؟ کہ نہ کہتے ہیں ضروری نہ تو سلیب پہ لڑکے نہ وہ قتل ہوئے، تو اس کے علاوہ بھی موتیں ہیں. تو جب یہ بعد میں تواتر کے ساتھ اس میں بحث ہوئی، پھر ان کے وہ بھی آئے علماء، ان کے بہت سے جن کو فقی سمجھتے ہیں، مفتی سمجھتے ہیں، تو یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی اور شخص تھا جس کو لٹکا دیا گیا. امام بخاری میں آپ ذرا تھوڑا سا حدیثوں کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہوا ہے، محمد صاحب کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے سب سے زیادہ سیاحت کی اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی. تو اس حدیث کو اگر ہم لے لیں تو یہ سارے ان کے عقیدے یا جو انہوں نے
ایکسپریشن اور انٹرپریٹیشن دی ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ سب سے زیادہ صحت کرنے والے زیادہ حدیث ہے ابو حریرہ سے ہے کہ صحت کی اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی. تو اب کیونکہ میں مل چکا ہوں عیسیٰ ابن زکریا سے تو جو تفصیلات انہوں نے مجھے دی میں نے لائف ویسے ہی تفصیلات میں نے کتاب میں لکھ دی 99 صفحے کی یہ ٹیسٹمنٹ ہے عیسیٰ ابن زکریا کی. جی بہت شکریہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا وہ غدار شاگرد یہودا تھا جس نے 30 روپے رشوت لے کر ان کو پکڑوا دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل کر حضرت عیسیٰ جیسی کر دی تھی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ یہودا تھا جس کو صلیب دی گئی. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص کوئی بھی اور تھا، یہودا تھا یا کوئی اور تھا، تو کوئی بھی شخص بے گناہ صلیب پہ چڑھنا نہیں چاہتا، تو کیوں اس نے یہ شور نہ مچایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، مجھے کیوں خواہ صلیب دیتے ہو؟ اور پھر یہ تھا کہ مرتے وقت صلیب پہ جس نے بھی جان دی اس نے کہا ایلی ایلی لما سبقتانی، یعنی اے میرے خدا کیا تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. بہرحال بہت سے سوال ہیں یہاں پہ. خیر میں اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے سوال ختم ہو گئے. اب میں کچھ اور سوالوں کی طرف آتی ہوں جو بعض لسنرز نے مجھے بھیجے ہیں اور وہ جماعت احمدیہ کے ریگارڈنگ ہیں اور آپ سے اس لیے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ماضی اور مستقبل کے جہانوں کی بارے میں خدا سے خبر پا کے خبریں دیتے ہیں تو موجودہ دور میں جس میں کہ آپ فضل خدا زندہ سلامت موجود ہیں تو اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رہنمائی ضرور کرتا ہوگا. تو میں پہلا سوال پوچھتی ہوں. محترم میں یہ سوال دہرا بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ محترم زاہد خان صاحب کیا آپ نے خدا کا پیغام جماعت احمدیہ کے سربراہ تک پہنچایا تھا؟ اور اگر پہنچایا تھا تو کب اور کیسے پہنچایا تھا؟ اور اس کا انکار کر کے وہ اور باقی سربراہ یعنی جنہوں نے خدا کے پیغام کو رد کر کے کس حد تک خدا کو ناراض کیا ہے؟ اگر وہ یہودا اسکوٹی ہوتا تو اس نے شور مچانا تھا، لیکن وہ تو چڑھا ہی نہیں تو شور کہاں میں مچاتا. وہ تو پھر جو پیسے لیے تھے فراسی سے وہ تھیلی پھینک کر اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو خود ہی مار لیا. اور باقی رہ گئے یہ کہ مسلمانوں نے آسمان سے مراد ہی بالکل غلط ان کا عقیدہ ہے. آسمان سے مراد جہاں جہاں تورات انجیل اور قرآن میں آیا ہے اس سے مراد پاک حالتیں ہیں، خدا کی طرف سے وہ شخص آتا ہے. انہوں نے آسمان سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے ان کا اور اس کی وجہ سے یہ ماتم کرتے جا رہے ہیں 1500 سال سے، لیکن عیسیٰ آسمان سے نیچے نہیں اترا. جی ہاں، اس وقت گروف کرو میں ان کی غالباً مسجد بن رہی تھی، تو بعد میں ناصر باغ ہے مجھے یاد نہیں اب، تو وہاں پر 2 دفعہ میری مرزا طاہر احمد صاحب سے ملاقات ہوئی اور بڑے اچھے ماحول میں. ایک دفعہ تو پبلک میں کویشچن آنسر میں. تو پھر وہ جو مبشر صاحب تھے باجوہ انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نبی ہوں. تو پھر کہا کہ اچھا علیحدہ ملاقات ہوگی. پھر علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، میں نے تعلیمات پیش کی، انہوں نے سوال کیے، میں نے جواب دیے. تو مرزا طاہر احمد صاحب نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو میں آپ کو دعوت دوں گا. اور ان کو میں نے اپنی کاپی بھی پیش کی تھی قیامت کے مضمون پر کہ قیامت کیا ہے، اور انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت ایک نہیں ہے، قیامت کے کئی مضمون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کاپی بھی لے لی اور کہا میں انگلینڈ جاؤں گا تو پڑھوں گا
رہا تھا ان کو تو آپ نے بالکل خاموشی اختیار کی، اور میں نے محسوس کیا ایک غم، ایک دکھ کا احساس ہے۔ لازمی بات ہے، ایک سر بڑا ہے، خلیفہ ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے جا کے کہ یہ نبی آیا ہے اور جماعتی احمدی اپنا سارا کچھ ان کو دے اور میں بھی ہٹتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں اور اب یہ گدی پہ بیٹھیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہے، حتیٰ کہ باجوہ صاحب نے میرا پیغام پہنچایا تھا انگلینڈ، تو بتاتے ہیں کہ اپنا آپ سن کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اپنا باجوہ مرشد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو گاڑی کے نیچے آ گئے تھے، ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ میری شروع سے یہ عادت رہی ہے، جب سے خدا نے مجھے اپنا دل کہہ کے پکارا ہے، میں کسی کو ججمنٹ نہیں دیتا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس نے میرا انکار کر دیا۔ جب انسان عجیب سے حالات میں ہوتا ہے، اسے فیصلہ کرنے میں بعض اوقات سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو میں کبھی بھی کسی کو اس لیے کسی ترازو میں نہیں تولتا کہ میں خدا کا دل ہوں۔ اگر میں تولوں گا تو مجھے بھی اسی ترازو میں تولا جائے گا۔ تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اگر کوئی خاموشی اختیار کر جائے تو میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں، جو ہمارے خلاف نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا فیصلہ جو اس کے اعمال جیسی اس نے زندگی گزاری اس پر ہونا چاہیے، نہ کہ میرے انکار پر جہنم میں بھیج دیا جائے۔ ہاں، وہ دیکھے گا موت کے بعد کہ کیا کیا اسے ملنا تھا، خدا کی عنایات اور محبت جس سے وہ دور ہو گیا، اور وہ عنایات اور محبت خدا تعالیٰ کے انعامات اس پہ نہیں ہوئے۔ جی محترم، ایک اور سلائیڈ مجھے کسی نے بھیجی تھی، وہ میں ذرا ڈھونڈ کے آپ کو فارورڈ کرتی ہوں، ایک منٹ۔ جی یہ دیکھیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کی یہ جماعت ہے، جماعت احمدیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے مذہب کو ہم مردہ کہتے ہیں، تو اسی لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ہی ٹھہرتے۔ اس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ آخر کوئی امتیاز بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہاں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زندہ مذہب وہی ہے کہ جس میں نبی آتے رہیں۔ تو پھر تو مطلب جماعت احمدیہ کے سربراہ نے کھلی اس بات کی خلاف ورزی کی۔ کہنا اور کرنا اور۔ ویسے تو قرآن میں بھی لکھا ہو کہ اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئے، ہماری آیات پڑھیں تو تم ان کو اطاعت کرنا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو آئے تو اطاعت کرنا، کہنا اور لکھنا اور کرنا کچھ اور۔ یہی حال غلام احمد قادیانی کا تھا۔ ان کے دور میں آئے تو تھے نبی، امریکہ میں آیا تھا، اس پہ لعنت ڈالی، اس سے مقابلے بازی کی، اور اس کو کہا کہ جو جھوٹا ہے یا سچا ہے وہ مر جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی تو کہنا کچھ اور ہے، اور جب ان پہ آتی ہے تو پھر یہ غصے، ناپسندگی اور مخالفت پہ اتر جاتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ دور جو ہے، کیا یہ دور اچھا ہے کہ لکھ دیا کہ آئے گا لیکن ہم آنے دیں گے نہیں؟ اب خدا نے مجھے کہا تھا کہ یہ زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اب آگے ہیں 15 نبی جو ہمارے ہی مشن میں ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے خدا سے ملاقات کی، خدا مجھ سے ملا، خدا نے ان کو پیغامات دیے، اب میں ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاؤں، ان سے مقابلے بازی کروں، ان پہ لعنت بھیجوں؟ تو پھر تو جو میں کہہ رہا ہوں اپنے قول کے خلاف میں خود ہی جا رہا ہوں۔
کہ خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو میں تو بڑی محبت کے ساتھ ان کے پیغام سنتا ہوں، اور بلکہ ان کو میں انسپائر بھی کرتا ہوں کہ وہ اس کو کتابی شکل دے اور اس کو میں چھپواؤں گا۔ تو کہنا اور کرنا کچھ اور یہی حال احمدیت کا ہے۔ مجال ہے کہ یہ مان جائے کسی اور آنے والے نبی کو، تو یہ بھی وہی یہودی ہیں جو مسلمان ہیں، بلکہ ایک جوتی دوسرے جوتی کے ساتھ بالکل صحیح لگتی ہے۔ جی محترم، ایک کہاوت ہے کہ ایک کمبل میں 10 فقیر رہ سکتے ہیں، لیکن ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تو نبوت بھی تو ایک طرح کی فقیری ہوتی ہے، یعنی ایک دکھ درد کا مقام، دکھ سہنا، تنہا رہنا، لوگوں کے بری بھلی باتیں سننا، لیکن ان کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہنا اور معرفت الہی سے روشناس کرتے رہنا۔ تو پھر دوسرے کا وجود ان کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ آپ نے تو ظاہر ہے اپنے دور میں بڑا حوصلہ کیا ہے کہ 15-20 اور پیغمبر جو نبی آئے ہیں، آپ نے ان کو خوش دلی سے قبول کیا ہے، لیکن باقی لوگوں میں یہ حوصلہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ کوئی سلطنت تو نہیں ہے کہ یہاں کوئی مادی فوائد بانٹنے ہوں، یہاں تو روحانی معاہدہ ہے، جو جتنا لینا چاہے، جس سے لینا چاہے لے لے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، یہ شیخ سعدی کا قول ہے کہ 11 صوفی ایک کمبل میں سو لیتے ہیں، لیکن 2 نبیوں کے لیے ایک ملک چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ سما نہیں سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے تھا انبیاء کو کہ انبیاؤں کا آنا کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یا اپنا جو بھیج رہا ہے۔ دیکھو، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ خدا نے کہا مجھے کہ جو بھی تیرے دور میں دعویٰ کرے تو نہیں پرکھ سکتا اسے۔ ہاں، ان کی تعلیمات سننا، تو جن نبیوں کا 5-6 ان میں سے 2-3 سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کی تعلیمات کو بار بار پوچھا کہ بتاؤ، لیکن وہ اور بحث و مباحثے میں مجھ سے پڑھنے لگے، تو پھر میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو میری تو کیونکہ خدا نے مجھے دل بنایا ہے، تو میں خدا کے دل سے ہی سوچتا ہوں کہ جو انبیاؤں سے یہ زمین بھرے گی، میرا کام جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو بس سوچنے کے انداز ہیں۔ اگر کوئی عام شخص بھی میرے سامنے آ جائے یا ہمارے ہزاروں ممبروں میں سے، تو جب وہ خدا کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، میں کانپ جاتا ہوں کہ یہ اس ذوالجلال جس کی حکومت جو ہے جہانوں پہ چھائی ہوئی ہے، میں پوری طرح سے متوجہ ہو جاتا ہوں۔ تو جب خدا نے مجھے کہا کہ تم میں انکار نہیں کر سکتا، تو اس کی تعلیمات بھی ایسی ہوں گی جو نبی ہوگا کہ دل کی مہار کو خدا کی طرف لے کے جائیں گی، تو اس کے ماننے میں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہمارا راہ جو ہے، سفر جو ہے، وہ خدا کی طرف ہے، ہم نے تو منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو اس کو جھٹلایا جائے، اس کو جیل میں رکھا جائے، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، تو یہ وہی کافر، وہی یہودی، یہ وہی شیطان قوم ہے جو پہلے گزر چکی ہے اور آج بھی یہ زندہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک بچہ ہے جو یونیورسٹی جا رہا ہے، بہت سے مشاہدات ہیں خدا کے ساتھ۔ اس نے کہا، گھر میں اعلان کیا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ تو خوشی سے ہم سب گھر والے سو نہیں سکے، بلکہ وہ کتاب لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جیسے بھی لکھ رہا ہے، مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھپائیں گے۔ اور کیونکہ جتنے انبیاء زیادہ آئیں گے، یہی تو مضمون ہے جو خدا نے مجھے سمجھایا ہے کہ زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ یہی وہ مضمون ہے جو چاہے گا، اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ جو نبی آتے جائیں گے، کثرت کے ساتھ برائی کے بادل چھٹ جائیں گے، ایک مینہ بسے گا دل پر خدا کی محبت الہی کا۔ تو میں کیسے خلاف ہو سکتا ہوں؟
جی بالکل، ایک خشوع الہی رکھنے والے کا تو دل کانپ کر رہ جاتا ہے کہ جب وہ کسی کو سنتا ہے کہ وہ شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو جو لوگ ریئلی خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ تو ایک اس کی طرف سے، محبوب کی طرف سے آنے والے ایک میسنجر کو دیکھ کر ان کے دل کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور وہ اوپن آرمز کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں۔ کیونکہ کہاں روز روز لوگ آتے ہیں جو آ کر کہیں کہ ہم خدا کی طرف سے تمہارے لیے میسج لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تو محبت کی باتیں ہیں، جس کو محبت ہو وہ تو محبوب کا ہر میسج سننا چاہتا ہے۔ باقی رہی بات کہ نبوت تو معرفت الہی کا دروازہ کھولتی ہے، یہ تو روحانی رزق فراہم کرتی ہے، تو جس سے تو جتنا بھی مائدہ یہ ملے لے لینا چاہیے۔ بزرگوں نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ اب میں اگلا سوال پیش کرتی جی میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، یہ کسی کا قول ہے، تو آپ نے اچھا کیا کہ اصلاح کر دی کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ 11 فقیر ایک کمبل میں رہ سکتے ہیں لیکن ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ اب میں اگلا سوال پیش کرتی جی محترم، یہ دوسرا سوال جو ہے یہ ہے کہ قادیانی سائیڈ کی جماعت اپنے خلیفے کو پورے اسلام کا سربراہ یا خلیفہ کہتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ واقعی پورے اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ سچائی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر ہندوستان کا ہی پھیرا لگا لیا جائے جہاں پہ غلام احمد قادیان آئے تھے، تو وہاں بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ بھی کوئی چیز ہے۔ باقی یہ کہ یہ پورے اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں کرتے، یہ تو 0% ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا نبی ہے اس کی تعلیمات یہ ہیں، کیونکہ اسلام سے تو ان کی بہت سی تعلیمات ٹکراتی ہیں، کانٹرڈکشن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ اسلام کی نمائندگی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو جتنی جوتیاں زیادہ پڑتی ہیں ان کو مزہ آتا ہے اور اتنا ہی زیادہ پھر اسلام میں یہ گھستے ہیں۔ یہ عجیب معجزہ ہے، اور یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ احمدیت آپ کو بتائے گی۔ جی محترم زاہد خان صاحب، یہ تیسرا سوال جو ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ کیا جماعتی خلیفوں نے اپنے ہی قرآن کے احکامات کو رد نہیں کر دیا؟ کیونکہ یہ جماعت اور ان کے خلیفے کہتے ہیں کہ قیامت تک اب ہم ہی خلیفے رہیں گے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ پہلے تو ان کے خلیفہ سے جا کے یہ پوچھا جائے کہ قیامت سے مراد کیا ہے، کیونکہ جس خلیفہ سے میں ملا تھا مرزا طاہر احمد، وہ تو نہیں سمجھ سکے تھے قیامت کیا ہے۔ وہ تو پھر میں نے ایک کاپی میرے پاس تھی وہ دی اور سمجھایا ان کو، تو قیامت سے یہ مراد کیا لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ منارٹی رول دی میجورٹی، اب جو نظام جاری ہے جماعت احمدیہ میں وہ صرف چند ہیں خاندان کے لوگ، ان میں سے چنا جاتا ہے اور وہی میجورٹی پر حکومت کرتے ہیں۔ اس طرح تو ہم پھر پہنچ گئے ہیں بادشاہت کے دور میں، منارٹی رول دی میجورٹی، کیتھولک دور میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے یہ بگڑ چکا ہے، اور اس نظام نے کہیں نہ کہیں ٹوٹنا ہے۔ جو مجھے دکھایا گیا ہے کہ پھر ایک خلیفہ ان کا آئے گا کہ جو بہت ہی عجیب خلیفہ تھا، اس نے پھر جماعت احمدیہ کے ٹکڑے کیے عجیب حرکتیں کر کے، اور یہ بعد میں بالکل کاپی ہو گئے تھے یہودیت کی۔ جیسے محمد صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان اور یہودی جیسے ایک پاؤں کی چپل دوسری پاؤں کی چپل کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے تھے۔ جی محترم، آپ کے جواب کا بہت شکریہ۔ وہ کاپی جو آپ نے قیامت کے بارے میں قیامت کیا ہوتی ہے وہ اگر ہمیں بھی فراہم کر سکیں تو ضرور کیجیے گا۔ اور میں اب اگلا سوال کرتی ہوں، وہ بھی ایک صاحب نے سلائیڈ بھیجی ہے
اور جماعت احمدیہ کے ریگارڈنگ ہی سوال کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا، ابھی تو یہ کلمے کو بھی ہٹائیں گے اور لکھیں گے وہاں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ تو یہ بات تو خیر محمد صاحب نے مجھے بتا دی ہے کہ دیکھ یہ کرنے جائیں گے، یہ کب ہوگا؟ کوئی نہ کوئی ان کا آئے گا اور یہ کر کے محمد صاحب کو بھی ایک کونے میں لگائے گا۔ جی محترم، یہ چونکہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جماعت احمدیہ کا کہ خلیفہ کے ذریعے جماعت کی ترقی کا ہونا خدا کی تائید و نصرت کا نشان ہے، اور حالانکہ بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا تھا کہ یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 580 پر فرمایا۔ تو اس بارے میں بھی کچھ آپ رائے دیجیے گا۔ جی وہ مضمون آپ میری لال کتاب میں پڑھ سکتی ہیں، لاسٹ ڈیز۔ مراد یہی ہے کہ قیامت کیا ہے، وہی کاپی ان میں سے ایک میں نے مرزا صاحب طاہر صاحب کو دی۔ ہو جاتی ہوگی فاسق سے بھی ترقی، لیکن فاسق یا یزید کوئی بھی ہو یا کوئی بھی کہے یہ کہ یہ مجھ سے ہوگا، اگر خدا نے یہ خبر نہیں دی تو پھر ان پہ زوال آئے گا، اور وہ اہمیت پہ زوال میں دیکھ چکا ہوں عالم ارواح کی دنیا میں۔ تو کہنے والا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے، یا خدا کہہ رہا ہے کہ جماعت احمدیہ غالب ہوگی، جیسے محمد رسول نے کہا اسلام غالب ہوگا، 1500 سال ہو گئے اسلام غالب نہیں ہو سکا، بلکہ عمر کا بھی یہی غصہ تھا محمد رسول جب مریں گے جب اسلام غالب ہوگا۔ یہی دعویٰ اب یہ غلام احمد قادیان یا ان کے رفقا کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان پہ زوال آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف سے تھا تو وہ تو ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہوا تو پھر دال میں کالا کالا ہے۔ جی محترم، میں ایکچولی جو بھی میرے پاس سوال آتے ہیں وہ ایک امانت ہوتے ہیں اور آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں، لہٰذا بعض لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، اور پچھلی دفعہ بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایسے سوال کیوں کیے ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے زاہد خان صاحب سے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس امانت ہے اور مجھے جو سوال آئے گا وہ پہنچاؤں گی، سوائے اس کے کہ کوئی بےہودہ اور لغو اور لچر سوال نہ ہو، تو باقی مجھے پہنچانے ہیں، لہٰذا میں اگلا سوال کرتی ہوں۔ اس سوال میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو جو حق تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ہے اس کے مطابق جماعت قادیان کی خلافت کب تک چلے گی، اور جو آپ کو اگلا خلیفہ دکھایا گیا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ انتہائی احمق اور مسخرہ آدمی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ احمدیت پہ زوال آئے، اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں یا ان تعلیمات کو پیش کر دے جو صحیح تعلیمات ہیں ان کی، تو بہتر ہوگا۔ جیسے خدا نے کھائن سے کہا تھا کہ گناہ تیرے دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ تو یہ دبوچ لے، لیکن تو اس پر فتح پا۔ تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، نہ وہ جو خلیفہ مجھے دکھایا گیا ہے اس سے دلچسپی ہے، لیکن اگر ملاقات ہو گئی تو ضرور اس کو میں خدا کا پیغام پہنچا دوں گا، اور یہ کہ پھر وہ آگے اس پیغام کو کیسے لیتا ہے، یہ جماعت احمدیہ میں کیا اصلاحات کرتا ہے، یہ سب تو انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں کسی کے زوال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو میری زندگی کی پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیمات
جو خدا نے مجھے دکھائیں، بتائیں، مشاہدہ کرایا، سفر کرایا، وہ انسان تک اور پوری دنیا میں پھیلا دی جائے، کیونکہ یہ خدا کا قول ہے آسمانوں پر کہ وہ تعلیم جب پھیل جائیں گی تو میں براہ راست انسانوں سے خود ملوں گا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اگر 1000 سال ہوتے تو میں اور پنگے لیتا، اور لیکن میرے پاس وقت بڑا محدود ہے، لہذا میں زیادہ تر جو وقت دیتا ہوں سیمینار میں، تربیت میں، ان کو خدا کے نزدیک کرنے میں۔ تو میں جماعتیہ کا نہ ٹھیکے دار ہوں، نہ میں ان کا اہل سنت کا ٹھیکے دار ہوں، نہ شیعوں کا ٹھیکے دار ہوں۔ تو میں تو وہی کام کر سکتا ہوں جو خدا مجھے دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ محترم، یہ سوال بھی ہمارے ایک معزز ممبر کی طرف سے آیا ہے کہ آپ جیسے، یعنی آپ زاہد خان صاحب جس طرح دوسرے مذاہب اور فرقوں کے خدا کے خلاف کاموں کو خوب کھول کر اور انتہائی سختی سے مگر سچ کی بات کرتے ہیں، اس طرح آپ نے کبھی قادیان جماعت کے اینٹی قرآن اور خدا کی رضا کے خلاف کاموں کو اچھی طرح سے نہیں کھولا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میں نے کھولا ہے، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، بلکہ میں نے بتایا کہ غلام احمد قادیان نے کیا کیا نہیں کیا، غلطیاں، اور خدا کے پیغامات دبائے، بارش کی طرح الہام ہوئے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہجرت کا کہا کہ پھر وہاں پہنچ کے یہ تعلیمات پیش کرنا، وہ ہجرت بھی نہیں کی، وہ بلکہ ویڈیو بنی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ملی جلی بھیڑیں ہیں احمدیت، ان میں ایک دو چیزوں کے سوا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو ساری چیزیں میں نے کھول کے بیان کی ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں اور غلام احمد قادیان انڈیا پاکستان، اور ان چیزوں کو دیکھیں، یا جو میری نئی کتاب آئی ہے مائی وے بیک ٹو مائی فادر، میری واپسی خدا کی طرف، اس کتاب کو پڑھیں، اس میں میں نے غلام احمد قادیان اور جماعت احمدیہ کا حال لکھا ہے۔ وہ ای بک پر فری ڈاؤن لوڈنگ ہو سکتی ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ جن سے آپ کا سوال تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے، بک میں بھی دیکھ لیں گے اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جو مجھے بھیجا گیا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ای بکس، اور یہ بھی بتایا ہے کہ عشق محمدی میں پھنس کر غلام احمد قادیان نے خدا کے پیغامات کو چھپایا ہے، اور خدا ناراض ہوا غلام احمد قادیان سے۔ بہت کچھ بتایا ہے میں نے، اور عیسیٰ کا کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا سارا، یہاں تک کہ ان کی آباء و اجداد کا بھی کھولا، لیکن محمد صاحب کے ہر غلطی کو کالا تھا سفید کر کے دکھایا۔ تو میں نے تو کھول کے بیان کیا ہے، آپ تھوڑا سا اگر یوٹیوب پر توجہ کریں تو آپ کو بہت سی معلومات مل جائیں۔ محترم میں آپ کی آڈیو بعد میں سنتی ہوں، بعد میں آئیے، میں پہلے یہ سوال پڑھ دوں تاکہ اس دوران آپ اس کا جواب دیں گے تو میں آپ کی آڈیو پچھلی والی سن لوں گی۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ بعض حلقوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جماعت قادیان نے آپ کو کھڑا کیا ہے اور مرزا مسرور آپ سے ملی بھگت سے کام کر رہا ہے، آپ اس کی تردید تفصیل سے بیان کریں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو، شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو خود صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے وہ مجھے کیا کھڑا کریں گے، اور نہ جماعت احمدیہ مجھے دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ کوئی ان کا لین دین ہے، تو یہ خامخواہی اپنا گل افشانیاں کی جاتی ہیں۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خدا کے لیے ہے، اور خدا کے حکم سے یا خدا کی گائیڈنس سے جو خدا بیان کر رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو مرزا مسرور
ایک خلیفہ ہے اور میں خدا کا مسیح الزمان ہوں، تو اس کی ملی بھگت سے میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ تو یہ کچھ افشانیاں اپنے پاس رکھا کریں، اور میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ جی محترم، یہ سلائیڈ پہ کسی نے بھیجی ہے اور اس میں سوال یہ کیا ہے، بڑا ہی باریک لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا بھی میرے لیے مشکل ہے، جس میں بیسیکلی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ آخری 3-4 لائنیں میں پڑھ دیتی ہوں کہ آیا آپ زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں یا نہیں کہ اللہ واحد ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، اور مرزا غلام احمد رسول اللہ ہے؟ اگر اس پر اعتقاد ہے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر عربی زبان کا ترجمہ کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ۔ محترم، اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ایسی بات نہ ہو، مجھے نہیں پتا یہ کتاب کب چھپی، کہ یہ چھپی تو 1919 میں ہے، اور اس میں پوری بات کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکی، لیکن جہاں تک میں نے تذکرۃ الاولیاء اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض صوفیہ اور اہل اللہ ایسے گزرے ہیں، جب وہ کسی کو مرید کرتے تھے تو اس کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، مطلب یہ چیک کرنا ہوتا تھا کہ سامنے والا کس حد تک مخلص ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مرید مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہونا چاہیے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو بھی مرشد کہے بس مرید کو وہ کر لینا چاہیے، تبھی وہ خالص مرید بن سکتا ہے۔ تو شاید یہاں ایسی کوئی بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اس کو چونکہ یہ درمیان میں آئی ہے تو میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکی، بہت باریک تھی۔ اور یہ سوال ادھورا ہے، بہرحال اگر جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ اگر پیری مریدی میں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرید کتنا مخلص ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دور اندھوں کا دور ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جواب دیے جائیں۔ یہ جو دور ہے اس میں سوال کیے جائیں۔ There should be less loyalty and solidarity to their prophet, and there should be more cross question. بلکہ نبی کے معاملے میں بھی وفا اور اس کو ہر غلطی اس کی صحیح کر کے دکھانا، اس کو چھوڑ کر بلکہ وہ سوالات کیے جائیں جہاں سے نبی کو بھی اس لائن پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے سیمینار میں بار بار پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ جو تمہارے سوال ہے وہ میرے سامنے پیش کریں، اور بلکہ میرے خلاف ہیں تو وہ بھی پیش کریں، تاکہ اسی میں ترقی کا راز ہے۔ تو اگر ایک نبی بند کرا دیتا کہ سوال نہ کیے جائیں، تو سوال تو خیر نہیں کیے جائیں گے، لیکن پھر بعد میں آ کے وہ غلامی کا دور شروع ہو جائے گا، یعنی اندھوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو جو نیا آدم ہے وہ بار بار پکار رہا ہے کہ اے انسانوں، تم خدا کے متعلق بھی پوچھو اور میرے بارے میں بھی سوال کرو، میں ان کا جواب دوں گا۔ میں نہیں کر سکتا تو یہ اٹ از اے ڈیپینڈ آن ہیومن بینگ، انسانوں پر ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہوگا تمہارا سوال کرنے کا حق ہے، اسی میں روحانیت کی ترقی ہے۔ اور اگر نہیں ہوں گے تو سوسائٹی گندا پانی بن جائے گی۔ جی محترم، آپ نے درست فرمایا کہ ذہنی غلامی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سوال پر روک لگا دی جاتی ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، بس جو کہہ دیا گیا ہے اس کو آپ مانو۔ تو چونکہ آپ کھل کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اور آج بھی آپ نے بے دھڑک ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا، جس کے لیے میں بھی اور سوال پوچھنے والے بھی یقینی طور پہ سن رہے ہوں گے، وہ بھی تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔
اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اور فیصل بھائی کہیں مصروف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کے حساب سے کافی سوال ہو گئے ہیں اور تقریباً 1.25 گھنٹے ہو چکے ہیں پروگرام ہوتے ہوئے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے، اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے سوال بھی کیے، اور جو کریٹیکل سوال تھے تنقیدی وہ بھی پوچھائے. اور میں اپنے سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اور بھی تنقیدہ سوال جو بھی ہے میرے متعلق وہ پیش کریں. میں تو پہلے کہتا ہوں مجھ سے ہر نبی سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں کی اصلاح کر لینا وہ اس سے خود بھی فائدہ ہوا اور انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن ایسی بات نہیں کرنی کہ اپنی غلطیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خدا کا ڈنڈا استعمال کر دینا. تو بہت شکریہ سوالوں کا، اور جو میرے جوابات ہیں. خدا کرے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی طرف اس کے دل کا پھیرا لگے، تاکہ اس دنیا میں سچائی کا سورج طلوع ہو. تھینک یو سو مچ. جی، میں محترم حاضرین جو ہیں، ہمارے معزز حاضرین، اس گروپ کے ممبر، ان کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ کو تلخ لگا ہو، جو سوال آپ کو تلخ لگا ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. جو سوال میرے پاس آئیں گے وہ یہاں پیش کیے جائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. تو ایک ماڈریٹر کا یا ایک اینکر پرسن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ماحول جو ہے گروپ کا، اس کو اس طرح کا رکھے کہ جس میں لوگ ایزیلی اپنے سوال پیش کر سکیں. سوال پیش کیے جاتے ہیں، جواب آتے ہیں، تو ان سے دل و دماغ کھلتا ہے اور تازہ ہوا اندر آتی ہے. ورنہ اپنے اپنے عقائد کے جوہڑوں میں بیٹھا انسان ایک دوسرے پر چیٹے اڑاتا رہتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ہماری زندگی کھلی کتاب ہے، کیونکہ ہم فنا اور بقا کے جہانوں سے آگے نکل چکے ہیں. تو جو خدا کا ہو جائے وہ وہی بات کرتا ہے، خدا والی. تو اس لیے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، بلکہ زندگی 1000 مرتبہ دے کر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی نیا کو اس کی منزل پہ، ساحل پہ پہنچا دیں. تو ہم بالکل ڈٹ گئے ہیں، اور یہ دنیا خدا کی طرف آئے گی، اور یہ خدا نے کہہ دیا ہے. اور نہیں آئے گی تو یہ قبرستان بن جائے گا، پھر اور نئے لوگ آئیں گے. لیکن یہ خدا کا وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ نیا آسمان، نئی زمین، اور ایسے انسان آئیں گے جو خدا کی قدر و قیمت اور اہل دل ہوں گے، جن کی وجہ سے خدا بادلوں میں ظاہر ہوا کرے گا اور دکھائی دینے والا خدا ہوگا.